السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے ادب۔ دوستوں، میں مسجد کے ادب کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو یہ خیال دلانا چاہتا ہوں، یہ استحضار دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے گھر میں جاتے تو کس طریقے سے جاتے، اور جب ہم کسی مہمان کے وہاں جاتے تو کس طریقے سے جاتے، اور ہم کسی بڑی شخصیت کے وہاں جاتے، کسی خصوصیت جو خاص انسان رہتا ہے جو محلے میں یا ہمارے ایریے میں یا ہمارے دیش میں جو بڑا انسان ہوتا ہے، اگر ہم اس کے گھر میں جاتے تو ہم کس طریقے سے جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں کیا استحضار چل رہا ہوتا ہے، کیا ہم سوچ رہتے ہو کس ادب احترام کے ساتھ جاتے ہیں، یا ہم خود سوچ سکتے کہ جب ہم اپنے گھر میں جاتے تو بے دھڑک بے جھجک جاتے ہیں، اور جب ہم دوسروں کے گھر میں مہمانوں کے گھر میں جاتے تو تھوڑا ادب احترام کے ساتھ جاتے کہ مہمان ہیں، مہمان کے وہاں جا رہے، کسی غیر کے وہاں جا رہے، رشتہ دار کے وہاں جا رہے تو کس طریقے سے جاتے، اور کسی بڑے شخصیت کے گھر میں جاتے ہیں داخل ہوتے تو کس طریقے سے داخل ہوتے۔ تو یہ ہم اپنے ذہن میں استحضار رکھیں کہ جب ہم ان لوگوں کے وہاں جاتے ہیں تو کیسی ہماری حالت ہوتی ہے۔ تو ان سب کا بادشاہ جو پوری دنیا کا بنانے والا ہے اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین جو سارے جہان کا رب ہے، جب ہم اس کے گھر میں جائیں تو ہم استحضار رکھیں ہم سارے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے گھر میں جا رہے، ہم اس کے گھر میں داخل ہو رہے، تو استحضار کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں داخل ہو ادب احترام کے ساتھ۔ تو دوستو، ادب میں بتاؤ اس سے پہلے ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اتنی ہے کہ ہم ساری زندگی ان پر درود شریف پڑھتے رہے تو کم نہیں ہوگا۔ تو ہم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہمیں دور سے بھی مسجد نظر آئے تو ہم اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری مسجدیں ہمارے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، اللہ والوں کی قربانیوں سے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ تو چلیے ہم ادب جو ہے سیکھتے ہیں، اور اللہ پاک کہنے والوں سے زیادہ اور کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں بھی محتاج ہوں اور آپ لوگ بھی محتاج ہیں عمل کرنے کے۔ اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے جو ہے ہم بسم اللہ پڑھ لیں اور سیدھے پیر سے داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ لے ہوئے۔ اور فضائل اعمال میں صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے جو عام اعتکاف کرنے کی بہت ساری دعا ہے، اور جو جس کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، اور عام جو دعا ہے جو لوگوں کو یاد رہتی ہے بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ دعا جو ہے پڑھ کے داخل ہو جائے، کیونکہ جب تک مسجد میں رہے گا اگر اعتکاف کی نیت کر لے گا تو اعتکاف کا بھی ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ تو اعتکاف کی نیت کر لے ہوئے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے، اور مسجد کے اندر ذرا بھی شور نہ کرے، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ استحضار رکھے کہ میں شہنشاہ کے، جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ رب العزت ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اس کے گھر میں ہوں۔ مسجد کے اندر شور شرابہ نہ کرے، وہاں فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے۔ مسجد میں جب تک رہے دنیاوی لغویات باتیں نہ کرے، جو کام کی بات ہو وہی بات کرے، لغویات تو ذرا بھی نہ کام کرے نہ بات کرے۔ کچڑا پھیلانا تو باہر بھی بری بات ہے، ہر جگہ بری بات ہے، مسجد میں خاص کر ذرا بھی تنکا نہ گرائے، کوئی کچڑے والی چیز ہو نہ چھوڑے، اور اگر کچڑا دکھے تو ہم اس کو خود صاف کریں۔ شہروں میں تو جو ہے مؤذن رہتے ہیں، پھر بھی ہم اس صاف کریں۔ پہلے گاؤں میں ابھی بھی کچھ گاؤں میں پہلے کیسا ماحول تھا کہ جو مسجد میں نمازی تھے وہ نمازی مسجد کو صاف کرنے کا اہتمام کرتے تھے، تو وہ رواج دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہا ہے۔ خیر کچھ جو چھوٹے موٹے گاؤں ان گاؤں میں ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، تو ہم خود جو ہے مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، جب تک رہیں وہاں باسکون باوقار بیٹھے اللہ کی عبادت کرے اور لغویات سے بچے۔ اور جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو مسجد سے باہر نکلنے میں جو ہے الٹا پیر پہلے باہر نکالیں گے، اور دائیں پیر جو چپل پہنیں گے دائیں پیر چپل میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اللہم انی اسالک من فضلک، یہ دعا ہے، درود شریف پڑھیں گے جو ہم کو درود شریف یاد ہو۔ اس کے بعد ہم باہر نکلیں گے۔ تو یہ ساری سنت ہے، آداب ہے، تو ہم سب اس کا خیال کریں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچاویں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ میری بات سننے کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔